45 سالہ پروین بی بی کو ایک نجی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ان کی حالت بہتر ہونے کے بجائے خراب ہوتی گئی۔ اس کی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ ان کو ایکسپائر انسولین لگائی گئی، جس کی وجہ سے ان کی حالت زیادہ خراب ہوئی۔ یہ سارا کیا معاملہ ہے، اسی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ پروین بی بی کے لواحقین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بھائی بتائیے گا یہ سارا معاملہ کیسے ہوا؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمارے پیشنٹ کی طبیعت خراب ہوئی، کچھ بخار سا محسوس ہوا، جیسے نارمل روٹین کے حساب سے طبیعت خراب ہوتی ہے، کچھ موسمی حساب سے طبیعت خراب ہوتی ہے انسان کی، نزلہ ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، زکام ہوتا ہے۔ تو انہی وجوہات کی بنا پر ہم ڈاکٹر میجر ارشد صاحب کے پاس گئے، ان کے نجی کلینک جو ان کا ہے الرحیم کلینک کے نام سے ہاسپٹل چوک پہ۔ تو وہاں پر انہوں نے چیک کرنے کے بعد ہمیں ایڈمٹ کرنے کا کہا، اپنے کسی اور جہاں سے وہ کمیشن لیتے ہیں، جہاں پہ ان کا کمیشن کا سسٹم چلتا ہے، وہاں پر ہمیں انہوں نے ریفر کیا۔ کھنڈر نما ہاسپٹل تھا، اس کو ہاسپٹل تو نہیں کہا جا سکتا، کھنڈر کہنا اس کو زیادہ مناسب ہوگا۔ تو وہاں پر انہوں نے ہمیں ریفر کیا۔ ریفر کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ چند گھنٹوں کے بعد یا صبح تک آپ کو ڈسچارج کر دیا جائے گا، اور آپ کے مریض کی حالت انشاءاللہ اتنی بری نہیں ہے، مطلب اچھی حالت میں ہے، اور آپ کو صبح تک ڈسچارج کر دیا جائے گا، صحت یاب ہو جائیں گی۔ تو ہم نے اس چیز سے اتفاق کیا اور ہم نے اپنے پیشنٹ کو ایڈمٹ کرایا ان کے ہاسپٹل میں۔ تو جب ایڈمٹ کرانے کے بعد ان کی حالت بہتر ہونے کی بجائے دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، مطلب نیکسٹ ڈے ان کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ بولنے سے بھی قاصر تھیں۔ انہوں نے اپنے لواحقین کو، اپنے رشتہ داروں کو، حتیٰ کہ اپنے بچوں تک کو پہچاننا چھوڑ دیا تھا۔ ان کی شوگر لیول جب ہم وہاں پہ گئے تھے تو 300 سے نیچے تھا، لیکن جب نیکسٹ ڈے ہم نے چیک کیا تو 600 سے تجاوز کر چکا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد جب ہم نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ شوگر نیچے نہ آنے کی کیا وجوہات ہیں، بلڈ پریشر کنٹرول نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں، تو وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دیتے تھے۔ وہ ہمیں کہتے تھے کہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ ٹینشن نہ لیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو کل رات کو یوں ہوا کہ اچانک سے پیشنٹ کی طبیعت بگڑی، اور جب شوگر چیک کیا گیا تو 650 سے ابو تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں کہہ دیا کہ آپ لوگ وہی جو ہمارا جدی پشتی ہمارے الفاظ ہیں، پنڈی گھن ونجو، آپ نے بہت بار سنا ہوگا، یہاں پہ جو بھی پیشنٹ آتے ہیں وہ بارہا یہ سن چکے ہیں پنڈی گھن ونجو، ہمیں بھی وہی سننے کو ملا کہ پنڈی گھن ونجو۔ تو خیر پنڈی لے جانے کی صورتحال نہیں تھی، کنڈیشن نہیں تھی ہمارے پیشنٹ کی، تو ہم پنڈی لے جانے سے بہتر ہم نے سمجھا کہ DHQ ہاسپٹل میں لایا جائے، ان کو سٹیبل کیا جائے اس طرح کہ ہم ان کو پنڈی لے جانے تک اللہ نہ کرے کوئی ایسی ناگہانی واقعہ نہ ہو۔ تو خیر جب ہم ان کو DHQ لے کے آئے تو ہم نے ان سے وائل مانگی، جو ہماری بچی ہوئی انسولین تھی، کہ ہمیں وہ واپس دے دیں تاکہ ہم DHQ جا کے بھی وہی استعمال کر سکیں۔ تو جیسے ہم نے وہ انسولین لی تو اس پہ جب ایکسپائری ڈیٹ کو دیکھا گیا تو وہ آج سے 9 ماہ قبل ایکسپائر ہو چکی تھی۔ یہ وہ انسولین ہے، یہ اکتوبر 2023 میں ایکسپائر ہو چکی ہے۔ ایکسپائر ہونے کے بعد یہ ایکسپائر انسولین ہمارے پیشنٹ کو لگا کے اس کو موت کے منہ میں دھکیلا گیا ہے۔ اس عورت کے معصوم بچے، میری سگی چچی ہیں، اس کے معصوم 3 بچے ہیں، اس کی جنت کو چھیننے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب ڈاکٹرز کا پیشہ یہ ہے کہ ہم ان کو فرشتہ کہتے ہیں۔ اب جب فرشتے ہی آپ کی جان کے دشمن بن جائیں تو پھر ہماری جان کون بچائے گا؟ ناظرین، آپ نے اس بھائی کی بات سنی کہ پروین بی بی کی تشویشناک حالت کا ذمہ دار ڈاکٹر میجر ارشد اور ان کا عملہ ہے، کیونکہ انہوں نے ایکسپائر انسولین لگائی، جس کی وجہ سے پروین بی بی کی حالت تشویشناک ہو چکی ہے۔ پروین بی بی کے شوہر ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعیم صاحب، آپ سے بھی بات کرتے ہیں۔ نعیم بھائی بتائیے گا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ ایکسپائر انسولین لگا رہے ہیں؟ صحیح ہے، میں مطلب جو ہے نا باقی تو سب بتا دیا ہے عدنان نے، مطلب میرا بھتیجا ہے، ساری تفصیل اس نے بتا دی ہے۔ تو کچھ باتیں ہیں جو ہے نا جس سے میں اب بڑا حیران ہوا ہوں، پریشان بھی ہوں کہ ان کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی۔ میں ڈاکٹر جب وہ چیک اپ کرنے آتے تھے تو میں دیکھتا تھا کہ میں ان سے پوچھتا تھا کہ یہ کیوں نہیں ہو رہی، تو اس کا رویہ ڈاکٹر صاحب کا بڑا حیران کن تھا۔ تو میں نے سوچا کہ یار، میں نے ایک دفعہ تو اس کو دیکھا تو وہ بہت بڑی ان کی داڑھی تھی، تو میں نے کہا یار اس طرح کا فرشتہ صرف انسان تو ظاہر ہے اچھا علاج کرے گا، کیونکہ میرا ڈاکٹروں سے بہت کم واسطہ پڑتا ہے۔ تو لیکن میرا یہ ہے کہ میں نے ان کو باقاعدہ طور پہ جب وہ آتے تھے تو ان سے پوچھتا تھا، سوال کرتا تھا۔
तो कोई वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं देते थे। मैं बड़ा हैरान होता था कि एक डॉक्टर है, सारी ज़िंदगी लगी हुई है उस पर की, मतलब मैं अपने शोबे का हूँ, मेरी लगी हुई, तो मैं फ़ौरन अगले को बता सकता हूँ कि ये क्या मामला है, मतलब जो भी शोबा है वो मतलब जो है ना टाल मटोल से काम रेला, कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो बड़ी हैरानी हुई कि ये क्या बात है। फिर मतलब आखिरी जब मतलब कल रात जब ये वाक़या हुआ, मतलब इस तरह का एक्सपायरी इंसुलिन का, तो उस दिन भी मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि इसकी शुगर क्यों नहीं आ रही, तो उसने कहा कि यार ये मेरे साथ मतलब खड़े हैं आबे, तो इसको उन्होंने कहा कि यार हो जाएगी, ये बड़ा मसला नहीं है। मैं हैरान हुआ कि एक डॉक्टर 2 दिन से इलाज कर रहा है, ठीक है, वो लगा रहे हैं और हम उसको कह रहे हैं कि यार नहीं आ रही, तो वो कह रहा है हो रहा है। 2 दिन पहले उसने कुछ नहीं किया, तो जी ना वो चेक कर रहा है, कोई मतलब ये दवाइयाँ चेक कर रहा है कि यार आप क्या चीज़ लगा रहे हो, कौन सी इंसुलिन लगा रहे हो, कोई मतलब इस तरह का उसका रवैया नहीं था कि कोई उसको चेक करने वाली कोई बात नहीं थी। तो हम बड़े हैरान थे। वो लास्ट में जब उन्होंने पिंडी का कहा तो मैंने कहा यार मतलब चलो चेक करते हैं। फिर हम वहाँ से डिस्चार्ज हुए, बड़ी हालत ख़राब थी मिसेज़ की। तो उसके बाद जब चेक किया इंसुलिन को तो वो एक्सपायरी थी, और बड़ी हैरानी हुई कि मतलब इस तरह का, फिर सारी हमें समझ आ गई कि असल में वाक़या क्या मसला है। तो ये लोग मतलब सारा ये खेल है। अब आपकी मिसेस की तबीयत कैसी है, और ये बताइएगा कि अब आप क्या मुतालबा करेंगे? मिसेस की तबीयत मतलब जो है ना अभी तक स्टेबल नहीं है, क्योंकि इतना उन्होंने किया है कि इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं, तो हालत वो अभी मतलब डॉक्टर लगे हुए हैं और इंशाल्लाह मतलब सेट हो जाएगी। बाकी हमारा मुतालबा है अफसरान बाला से कि इस तरह जो काम हो रहा है कि यार डॉक्टर हजरात मतलब ये मरीज़ों को ठीक करने की बजाय वो ज़्यादा मतलब अपने पैसे में लगे हुए हैं, पैसा बनाने में लगे हुए हैं। तो चाहिए कि उनका जो है ना ज़रा इस तरह का मतलब उनको चेक किया जाए और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। जी मतलब आपने परवीन बीबी के लवाहिकीन की बात सुनी। आपके शौहर ने बताया कि उनकी हालत अब तशवीशनाक है। डॉक्टर्स की जानिब से ये कहा गया है कि दुआ कीजिए, और इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि परवीन बीबी की इस हालत का ज़िम्मेदार निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर मेजर अरशद और हस्पताल का अमला है। इस हवाले से DPO मियाँ वाली मतीउल्लाह खान निवानी ने भी वाक़ये का नोटिस ले लिया है। उन्होंने टीम भी तश्कील दे दी है और अहकामात जारी किए गए हैं कि मेरिट पर इस मामले की तहकीक की जाए। अब देखना यह है कि इस हवाले से हेल्थ इंतज़ामिया क्या कार्रवाई करती है, DC मियाँ वाली क्या नोटिस लेते हैं। ताहाल परवीन बीबी की हालत तशवीशनाक है और मरीज़ा का DHQ हस्पताल मियाँ वाली में इलाज जारी है। इस हवाले से मज़ीद भी हम आपको आगाह करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हस्पताल के अमला का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।